آج کی کلاس میں ہم بات کرتے ہیں وہ چیزیں جو توہمات میں سے نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اپنی کم علمی یا ناقص علمی کی وجہ سے یا لا علمی یعنی بالکل دین کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو ان کو توہمات کہہ دیتے ہیں۔ جیسے نظر لگنا، العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، لیکن نظر لگنے سے متعلق کچھ لوگوں کے توہمات ہیں۔ تعویذ ہے، جھاڑ پھونک سے متعلق لوگوں کا کے توہمات ہیں۔ جنات اور جادو سے متعلق بھی توہمات ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے نظر لگنے سے۔ نظر لگنے کی حقیقت کیا ہے؟ نظر لگتی ہے یا نہیں، اس کا ثبوت۔ نظر اگر لگ گئی ہے تو اس کا علاج۔ جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ میری نظر لگ جائے گی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جس شخص کی نظر لگ جانا مشہور ہو، جس کی نظر جو ہے ہر ایک کو لگ جاتی ہو، تو اس پر کیا احکام ہے شریعت کے، ان تمام باتوں پر ہم بات کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نظر لگنے کی حقیقت کیا ہے؟ نظر لگنا کسے کہتے ہیں؟ بد باطن، یعنی جس کا اندر کا، باطن کہتے ہیں اندر کو، اور ظاہر کہتے ہیں جو اوپن ہو ظاہر میں۔ تو بد مانے برا، بد باطن شخص یعنی جس کا اندر سے میل کشیل ہو، برا ہو، وہ شخص حسد کی نگاہ سے، حسد جیلسی کی نظر سے جب کسی کی پسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف یا نقصان ہو جاتا ہے، اور اس کو نظر لگنا کہتے ہیں۔ تو نظر کے بارے میں فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے۔ بعض ایک عالم ہے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ نظر وہ ایک زہر ہے جسے اللہ تعالی دیکھنے والے کی آنکھ میں اس وقت رکھ دیتا ہے جب وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن برکت کی دعا یعنی ماشاء اللہ وغیرہ جو ہے نہیں کہتا ہے تو وہ زہر اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ نظر بد چونکہ حسد اور شک کی طرح ایک نفسیانی اور نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جو دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے، لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بلائنڈ ہو، نابینا، اور اس کے سامنے دوسرے کے خوبیاں، دوسروں کے حالات کو بیان کیا جائے، جس کو سن کر اس کے اندر یہ نفسانیاتی کیفیت پیدا ہو اور اس کے ذریعے سے اس کی نظر دوسرے کو لگ جائے۔ اور کبھی بغیر ارادے کے بھی یہ نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر ارادے کے بغیر بھی دوسروں کو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے اور مشیت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں نظر بد والا آدمی جب کسی پر نظر ڈالتا ہے اور اسے پسندیدگی سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی جب جتنی تکلیف اور ہلاکت چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے پسند کرنے اور اس کے بارے میں کچھ کہنے کی وجہ سے ہلاکت، تکلیف وغیرہ پیدا کرتا ہے، اسی طرح کبھی اللہ اسے پیدا کرنے کے بغیر کسی سبب کے اسے ختم بھی کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ سے پناہ چاہنے کی وجہ سے وہ نظر بد کی ہلاکت اور نقصان جو ہے اس کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ بہرحال نظر لگنے کو حدیث اور قرآن سے اس کا ثبوت ہے، اور آج کی ترقیاتی دور میں سائنس نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ نظر لگتی ہے۔ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ چنانچہ قرآن کریم کے 29ویں پارے کی دوسری سورت جو ہے نون والقلم وما یسطرون، جس کو کہتے ہیں سورہ قلم، اس کی آخری آیت سے پہلے والی آیت
یعنی 51 نمبر کی 51 نمبر کی جو آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ کافر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر فائز کیا ہوا ہے، یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، عداوت اور دشمنی کی بنا پر آپ پر بری نظر ڈال کر آپ کو اس مقام سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو وہ کفار آپ کو سخت دشمنی اور عداوت رکھنے والے حاسد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اگر اللہ کی حفاظت اور عصمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو قریب تھا کہ وہ نظر انہیں پھسلا دے، اور انہوں نے عملی طور پر یہ چاہا تھا کہ آپ کو نظر لگائیں۔ چنانچہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، قریش کے کچھ لوگوں نے جو نظر بد لگانے میں مشہور اور فیمس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگانے کے ارادے سے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھا اور آپ پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح بہت سارے احادیث سے بھی نظر لگنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ایک وہ حدیث جو آپ نے 3 منتھ کورس میں یا 6 منتھ کورس میں یاد کی ہوگی، نہیں یاد کی ہوگی تو سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی، یعنی تقدیر سے آگے بڑھ جاتی، تو نظر بد اس پر سبقت لے جاتی، لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے نظر بد بھی تقدیر سے آگے اور سبقت نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، یعنی ہانڈی میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ نظر بد کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مالک اسے ذبح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت دیگ میں پکنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ لہذا یہ پتہ چلا ہے کہ نظر بد لگتی ہے اور نظر بد کا ثبوت بھی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے اے اللہ کے رسول، جعفر کے لڑکوں کو بہت نظر لگ جاتی ہے۔ جعفر اللہ کے رسول کے کزن، حضرت علی کے بھائی، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جعفر کے لڑکوں کو جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا ہم ان کو جھاڑیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یس، ہاں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے پوچھا کیا بات ہے، میرے برادر زادوں کے جسم بہت لاغر ہیں۔ برادر زاد کہتے ہیں بھائی، یعنی بھائی کے لڑکے، یعنی بھتیجوں کے جسم بہت لاغر اور کمزور ہیں، کیا ایسی غربت آ گئی ہے، ایسا فقر و فاقہ کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ انہیں نظر جلد لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو جھاڑ دیتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی انہیں جھاڑ دیا کرو۔ تو نظر کا لگنا برحق ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو دکھائی نہ دینے والی لیزیں اور کرنیں جو ہیں نکلتی ہیں، اور جس چیز کو وہ غور سے دیکھ رہا ہوتا اس چیز کے اندر
وہ داخل ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ لہذا نظر کا لگنا برحق ہے اور یہ نفسیاتی کیفیت ہے، حتیٰ کہ ایک نابینا شخص، ایک اندھا شخص، اگر اس کے سامنے کسی کی اچھائی اور اس کی خوشحالی کا ذکر کیا جائے اور اس کے اندر وہ نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ اس پہ کچھ تبصرہ کر دے تو اس کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ لیکن نظر میں نے بتایا اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے نظر بھر کے دیکھا کسی چیز کو، اس نے ماشاءاللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس اثر کو دور فرما دیتا ہے۔ کبھی اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا تو جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے نہ دکھائی دی جانے والی لیز جو نکلی ہیں وہ اس کے اندر نقصان پیدا کر دیتی ہیں۔ ہاں البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر کا علاج بھی ہے، نظر کا علاج بھی بتایا گیا۔ تو نظر بد یعنی بری نظر کا پہلا علاج برکت کی دعا دینا ہے۔ برکت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے آپ برکت کی دعا کر دیں۔ تو یہ دعا اللہ تعالی کے ارادے اور حکم سے دیکھے گئے شخص پر کسی ضرر کے اور کسی نقصان کے ہونے سے رکاوٹ بن جائے گی اور نظر کے برے اثرات میں سے ہر اثر کو اس کو ختم کر دے گی۔ چنانچہ ایک تابعی ہے محمد بن ابی امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تو کہا میں نے آپ جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، نہ کسی پردہ نشین یعنی بالکل باہر نہ نکلنے والی عورت کی ایسی کھال دیکھی۔ یہ کہتے ہی سہل اپنی جگہ سے گر پڑے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سہل بن حنیف کی خبر بھی لیتے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے، وہ اتنے بیکار ہو گئے، وہ بے ہوش پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جانکاری میں کسی نے ان کو نظر لگائی ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابی سے پوچھا تمہاری جانکاری میں کیا ان کو کسی نے نظر لگائی ہے؟ انہوں نے کہا عامر بن ربیعہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر بن ربیعہ کو بلایا اور ان پر غصہ ہوا اور فرمایا کیوں قتل کرتا ہے؟ تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو تو نے بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ وہ اب اس کے لیے غسل کرو۔ عامر نے اپنے منہ اور ہاتھ اور کوہنیوں اور گھٹنے اور پاؤں کو دھویا اور جو ہے اس پانی کو ایک برتن میں جمع کیا اور وہ پانی نظر لگے ہوئے صحابی سہل پر ڈالا گیا۔ سہل اچھے ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ چل لیے۔ تو بہرحال پتہ ہی چلا کہ نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لگی ہے۔ جب کسی کو کوئی چیز پسند آئے تو اسے یوں دعا دینا چاہیے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ ولا تذر۔ اللہ تعالیٰ، اس کے ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جو تمام پیدا کرنے والے سے اچھا پیدا کرنا والا ہے۔ اے اللہ تو اس میں برکت دے اور اسے ضرر اور نقصان نہ دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ پسند آئے تو یوں کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ آتا ہے وہ شخص جسے کوئی چیز پسند آئے اس پر واجب اور لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس میں برکت کی دعا کرے تاکہ جو چیز پسند آئی ہے وہ محفوظ رہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر کو سے نوازے، یہ دعا کریں۔ دوسرا علاج قرآن کے ذریعے ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے دم کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس والی صورتیں نازل ہو گئیں
ان دو صورتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے حفاظت کے لیے ان دونوں صورتوں کو اختیار کر لیا اور ان کے علاوہ اور چیزوں کو چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے حفاظت کے لیے عام طور پر ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں نظر بد سے حفاظت کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اور اسی وجہ سے ان دونوں صورتوں کا بطور خاص حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کرا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک سریہ، ایک سریہ ہوتا ہے، وہ فوج جو اللہ کے رسول کسی مہم پر بھیجتے تھے اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو ایک سریے میں ہم سواروں کو بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک عرب قوم کے پاس پڑاؤ کیا، ہم نے ان سے فرمائش کی وہ ہماری مہمان نوازی کریں، ہماری ضیافت کریں، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اسی درمیان قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، تو وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم سے معلوم کیا کیا آپ لوگوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بچھو کے ڈنک کو جھاڑتا ہو؟ ہمارا بادشاہ، ہمارے قبیلے کا سردار مرنے کے قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں ایسا آدمی ہے، لیکن میں اس وقت تک نہیں جھاڑوں گا جب تک تم کچھ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو۔ ان لوگوں نے کہا ہم تم کو 30 بکریاں دیں گے، تو وہ فرماتے ہیں میں نے 60 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں کہ مریض کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے پلائی جائے تو اس کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی اور اس کے مرض میں افاقہ بھی ہوگا۔ سلمان بن ابی سعید کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مریض کو افاقہ ہو گیا، یعنی اس قبیلے کے سردار کو افاقہ ہو گیا اور وہ شفا یاب بھی ہو گیا، تو اس نے ہمارے پاس کھانے کا سامان اور بکریاں بھیجی۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے کھانا کھایا، البتہ بکریوں کے کھانے سے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جھاڑنے کے کام آتی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے دل میں یہ بات آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُلُوا وَأَطْعِمُوا أَنَا مِنَ الْغَنَمِ، کھاؤ اور بکریوں میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ تیسرا علاج ہے مختلف دعاؤں کے ذریعے سے۔ حضرت ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما کو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے باپ یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ بہت بہترین دعا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے نواسوں پر وہ انتہائی خوبصورت تھے، اور کیوں نہ خوبصورت ہوں، آل نبی تھے، اور کیوں خوبصورت نہ ہو، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، اور کیوں خوبصورت نہ ہو، فاطمہ کے 2 لال تھے، جنت کے 2 پھول تھے، ان کو نظر لگ جاتی تھی، ہر ایک محبت سے دیکھا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول عموماً حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کی نظر اتارنے کے لیے جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا یہ تھی، اور یہ فرماتے تھے یہی دعا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل کی نظر اتارنے کے لیے یہی کلمات پڑھتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہے، یا اس کا ترجمہ ہے یہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے شیطان اور موذی اور تکلیف دینے والی چیز اور ہر نظر بد سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ دعا بہت اچھی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا علاج ہے وہ نظر بد کا غسل کے ذریعے سے۔ جس شخص کو نظر لگ گئی ہو، اگر وہ نظر لگانے والے کو غسل کرنے کے لیے کہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نظر برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر آگے بڑھ جاتی تو وہ نظر بد تھی۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی واقعہ پیش آیا جو ابھی میں نے بتایا، سہل کو نظر لگی، تو جس کی عامر بن ربیعہ کی نظر لگی تھی تو اس سے غسل کرا کے اس سہل کو نہلایا گیا، تو ان کی نظر بد کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن یہ طریقہ بہت مشکل ہے۔ اولا تو یہ نہیں پتہ لگے گا کس کی نظر لگی، اگر پتہ لگ بھی گئی کہ فلاں بندے کی نظر ہے تو وہ غسل کرے گا نہیں، حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ غسل کر رہے اور غسل کا پانی دے، لیکن وہ دین سے واقفیت نہیں، یا پھر جو ہے ہر بندے کی طبیعت نہیں چاہتی کہ دوسرے کے بدن کا استعمال کیا ہوا پانی اپنے بدن پر لگے، یہ طبیعت نہیں چاہتی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نظر بد کا علاج ہے، چوتھا علاج، کہ نظر لگنے والے کے غسل کرایا جائے، پھر اس کے پانی سے جس کو اس نے نظر لگائی ہے اس کو نہلایا جائے یا ہاتھ منہ دھلائے جائیں تو نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن علاج کے طور پر احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پانچواں علاج ہے جو نظر کا جھاڑ پھونک سے، ان چیزوں میں سے ہے جن سے نظر بد لگنے کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقی من العین، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً حکم دیا، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں یا تو مجھے حکم دیا یا میرا نام لیے بغیر کہا کہ نظر لگ جانے کی صورت میں جھاڑ پھونک کیا جائے۔ چنانچہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیوی تھی حضرت ام سلمہ، ان سے بھی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حجرے میں یعنی اللہ کے رسول نے اپنے حجرے اور کمرے میں ایک لڑکی کو دیکھا جو حضرت ام سلمہ کے پاس آئی ہوئی تھی، تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک کرو، اس لیے کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگ گیا تھا۔ جھاڑ پھونک اور تعویذ اسی وقت مفید ہے وہ جبکہ اس میں جو ہے آیت قرآنیہ ہو یا احادیث میں آئی ہوئی کوئی دعا ہو، اور جھاڑ پھونک اور تعویذ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کی جاتی ہے، وہی شفا عطا کرتا ہے۔ جیسے دوا کے ذریعے سے شفا حاصل کی جاتی ہے، ایسی جھاڑ پھونک کے ذریعے سے بھی شفا حاصل کی جاتی ہے۔ بہرحال اب نظر بد لگنے سے جھاڑ پھونک اس وقت کی جائے گی جبکہ نظر لگانے والا معلوم نہ ہو کس کی نظر لگی، لیکن اگر وہ شخص معلوم ہے جس نے اسے نظر بد لگائی ہے تو علماء نے لکھا ہے بہتر یہ کہ اس نظر لگانے والے سے غسل کرانے کا حکم دیا جائے گا اور اس سے جو ہے اس نظر لگے ہوئے شخص کو نہلایا جائے۔ چھٹا علاج ہے مرچیں جلانا۔ نظر بد اتارنے کے لیے مرچیں وغیرہ لے کر بچے یا جانور کی طرف 7 مرتبہ کم و بیش یعنی کم سے کم 7 مرتبہ اشارہ کر کے جلتی ہوئی یعنی اس کے سر سے لے کر یہاں سے لے کر پاؤں تک اس طریقے سے اتار لیا جائے اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، یا پھٹکری وغیرہ ہے اس سے نظر اتارنا، یا نمک کے ڈیلے والا نمک ہے اس سے نظر اتارنا درست ہے، کیونکہ اس میں کوئی خلاف شرع کام ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے سے 7واں علاج ہے بچوں کے چہرے پر کالا ٹیکا لگاتے ہیں، یا پاؤں کے تلوے میں لگاتے تھے یا ہاتھوں میں لگا دیتے ہیں نظر بد اتارنے کے لیے، یا اس سے حفاظت کے لیے بچوں کے چہرے پر سیاہ اور ٹیکا لگانا یہ کوئی شرعی چیز نہیں۔ نظر کا لگ جانا حق اور ثابت ہے، حدیث پاک میں بھی موجود ہے، اور اس سے حفاظت کے لیے جو علاج اور تدبیر تجربے سے ثابت ہو اس کو اختیار کرنا درست ہے، جبکہ اس میں کسی ناجائز چیز کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ بہرحال یہ تو نظر بد کا معاملہ تھا۔
اب جس شخص کو اندیشہ ہو، خوف ہو کہ میری نظر دوسروں کو لگ جائے گی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں ماں باپ کی نظر اولاد کو نہیں لگتی، یہ غلط ہے۔ نظر برحق ہے، اور حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ ماں باپ کی نظر نہیں لگتی، یا کیا ہے بچوں کی ماں باپ کو نہیں لگتی، ایسا کچھ نہیں۔ نظر لگ جاتی ہے، نظر کا لگنا برحق ہے، لیکن اگر کسی کو معلوم ہو، یہ تجربے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ میری نظر فوراً لگ جاتی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کوئی شخص اپنی ذات میں، یعنی اپنی نظر خود اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے، اس لیے زیادہ شیشے لینا، شیشہ دیکھنا، سیلفی لے لے کے بار بار یوں یوں دیکھنا، یہ جو ہے اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ذات میں یا اپنے مال میں، یعنی اپنے مال میں، اپنی ذات میں، یا اپنے مسلم بھائی کی جان اور مال میں کوئی چیز دیکھے جو اس کو پسند آئے، تو اسے برکت کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ نظر حق ہے۔ چنانچہ شیشہ دیکھنے کی دعا کرنا چاہیے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ تو شیشہ دیکھنے پر ہماری جو نظر ہماری شکل و صورت کو لگے گی، اس سے ہمیں حفاظت ہو جائے گی۔ برکت کی دعا، اللہم بارک ولا تضرہ، اے اللہ تو اس میں برکت دے اور اسے ضرر نہ دے۔ تو کوئی بھی چیز پسند آئے، یا ماشاء اللہ لا قوت ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی نظر سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جس شخص کی نظر لگ جاتی ہے، کہتے ہیں نا بری نظر والا ہے، بری نظر والے تیرا منہ کالا، اس طرح سے جو لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، اس سے نظر نہیں اترتی ہے۔ بعض علماء سے نقل کیا گیا کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی نظر لگ جایا کرتی ہے، اسے خود لوگوں کی گیدرنگ سے، لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے جب کبھی دوسروں کی چیزیں اچھی لگیں تو اس پہ دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو لہذا یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر کسی کی نظر میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کسی کی دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے بھائی کو اپنی نظروں کے نقصان سے بچائے، اور اس سے اختلاط اور اس کے پاس نہ جائے، کیونکہ نظر کا نقصان اور تکلیف جو ہے بتانا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینے کے بارے میں کتنا لگا کہ لہسن اور پیاز کھانے سے جو اسمیل پیدا ہوتی ہے، اس اسمیل سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیاز اور لہسن کی ہی ممانعت ہے۔ میں کہتا ہوں آج کل کے جو گٹخے ہیں، آج کل کے جو گٹخے ہیں ان سے بھی اسمیل آتی ہے، بیڑی سگریٹ ہے اس سے بھی اسمیل آ جاتی ہے، بلکہ پیاز اور لہسن کی جو اسمیل ہے وہ قابل برداشت ہوتی ہے، بیڑی سگریٹ اور گٹخے کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس لیے ان کو بھی نہیں کھا کر جانا چاہیے، منہ صاف اچھی طریقے سے کر کے جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیوں منع فرمایا؟ پیاز لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں نظر بد جس کی لگ جاتی ہے اور جس کی نظر میں اتنی تاثیر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنی نظر کی سے محفوظ کرے، اور اس کے لیے کیا کرے؟ دعا، فوراً جو بھی چیز اچھی لگے فوراً دعا دے، اللہم بارک فیہ، اے اللہ اس میں برکت دے دے، ولا تضرہ، اور اس کو نقصان نہ پہنچا۔